قرآن کا پیغام، انسانیت اور یونائٹڈ نیشن کی ایکوسیک کی کوششیں۔ جمال القرآن ایک اصلاحی اور تعلیمی ادارہ ہے اور یہ سب کے لیے بھلائی کا خواہش مند ہے، برائی اور تصادم کسی کے لیے نہیں چاہتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یونائٹڈ نیشن کے ایکوسیک پلیٹ فارم، جو یونائٹڈ نیشن کا ذیلی ادارہ ہے، اس کے عظیم انسانیت کے پیغام کی تائید کی ہے، جو تمام قوموں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے یہ اخوت اور انسانیت کا سبق سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمام ترقی یافتہ قومیں یہ ہدایت پا چکی ہیں کہ تمام انسانوں کے بنیادی حقوق برابر ہیں، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب انسان برابر ہیں، بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیازی سلوک کے۔ کسی قسم کا فرق انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی قرآن شریف کا درس ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن کا ذیلی ادارہ بھی جس پر کاوشیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے پاکستان میں۔ مگر ہم لوگ الگ الگ قوانین رکھتے ہیں۔ امیروں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ الگ قسم کے قوانین ہوں، اور غریبوں کے لیے گھٹیا اور الگ قسم کے ہم قوانین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں اور جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ یہی جہالت رفتہ رفتہ ہمیں دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے اور ہم لوگ تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کو بھائی سمجھتے ہی نہیں، بھائی مانتے ہی نہیں، انسان بھی نہیں سمجھتے۔ جب آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں گے تو برکت اڑ جاتی ہے، اس معاشرے سے، اس گھر سے، اس ملک سے ہی اڑ جاتی ہے۔ اس موضوع پر قرآن مجید ایک عظیم پیغام دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 فرماتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں، کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ اور اسی موضوع پر علامہ اقبال اپنا پیارا انداز اپناتے ہیں اور فرماتے ہیں، الہی کچھ اور دن اس جہاں میں ابھی قیامت نہ آنے پائے، تیرے بنائے ہوئے بشر کو میں پھر سے انسان بنا رہا ہوں۔ یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان قوم کو ایک پرچم کے نیچے جمع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو تو جب تک آپ کی گاڑی اور ٹریفک قوانین آپ نہیں سیکھ لیتے تو آپ کو گاڑی دینا بالکل جہالت ہوگی، کیونکہ علامہ اقبال جانتے تھے کہ 100 سال قبل یورپ گاڑیاں بنا لیتا ہے اور بجلی کے بلب بھی بنا لیتا ہے اور ریلوے کا نظام بھی تیار کر لیتا ہے، جبکہ ابھی ہماری قوم ہر لحاظ سے کمزور ہے۔ ایک تو اسکول بھی تعلیم اچھی نہیں دے رہے، یورپ ہوائی جہاز بھی بنا رہا ہے، گاڑیاں بھی بنا رہا ہے، برجز بھی بنا رہا ہے، اور مسلمان کچھ بھی نہیں بنا رہے۔ ایسے میں ان کو الفاظ بھی نہیں ملتے تھے کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، ترقی نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ جاہل ہی رہیں گے، اور جہالت کے بعد آپ دہشت گردی بھی سیکھ لیں گے، بد اخلاقی سیکھ لیں گے۔ لہٰذا ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور فرماتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے فلسفہ خودی ایجاد کر لیا۔ یعنی اتنی تڑپ تھی ان کے دل میں کہ وہ جان جاتے تھے کہ یہ قوم جب تک خود اپنے فیصلہ نہیں کرنا سیکھے گی، یہ جاہل رہے گی۔ یہ فلسفہ خودی انہوں نے بڑی محبت سے اور محنت سے مسلمان قوموں کو جگانے کے لیے ایجاد فرمایا، اور یہی وہ قرآن کی آیت ہے جو یہ عظیم فلسفہ خودی سکھاتی ہے ہم کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ان یغیروا ما بانفسہم۔ تو علامہ اقبال اتنا پیار کرتے تھے قرآن شریف سے، اور اس آیت سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ان کے الفاظ ڈھل کر پیش ہوتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس محبت سے علامہ اقبال اسی آیت کا ترجمہ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں، اور علامہ اقبال کا جذبہ محبت قرآن شریف سے دیکھیے، مسلمان قوم سے دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انہوں نے ترجمہ فرمایا ہے۔ شاعری کی شاعری ہے، آیت کی آیت ہے، اور ترجمے کا ترجمہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ یعنی مسلمان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیں گے، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جب تک آپ دوسرے کو بھائی نہیں سمجھتے، ایکول رائٹ نہیں سیکھتے، مساوی حقوق نہیں سمجھتے، جو ساری دنیا ہدایت پا گئی ہے، ترقی یافتہ قومیں سمجھ گئی ہیں، سوائے مسلمانوں کے ہر آدمی جانتا ہے کہ دوسرے بھائی کو، دوسرے شخص کو آپ انسان مانیں، آپ اس کو برابر نہیں سمجھتے، اس کو مساوی حقوق نہیں دیتے، مساوی تعلیم نہیں دیتے، مساوی روزگار نہیں دیتے، وہ چوریاں کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا،
बद अखलाकी उसी माशरे में होती है जहाँ इंसाफ नहीं होता। मुसलमान मुल्क की अभी तक समझ ही नहीं पाए, सीख ही नहीं पाए कि इंसानी हुकूक सबके लिए बराबर हैं, बग़ैर किसी रंग व नस्ल के, बग़ैर किसी अमीर और गरीब के फ़र्क के। जब तक आप दूसरे शख्स को अपने जैसा नहीं तसव्वुर कर लेते, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये हिदायत तरक्की याफ्ता कौमों को मिल चुकी है। मुसलमान अभी तक जहालत में हैं। मुसलमानों ने अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं नाफिज किया कि तमाम आदमी पाकिस्तान में अच्छी तालीम हासिल कर सकें, हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकें, अच्छी नौकरी में हाज़िरी लगा सकें। वो सोच ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकती उनको, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिल ही नहीं सकती। वो गरीब होते हैं, वो तो कहते हैं हम तो चौकीदार हैं, हम तो गरीब गार्ड हैं, हम तो बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब्बा जी हमारे इतने पैसे नहीं कमा सकते। तो ये जो जुमले हैं ये हमें अबतरी की तरफ ले जाते हैं। अगर एक मुआशरा गरीब होगा, एक मुआशरा अमीर होगा, तो हम इंसाफ भी नहीं कर पाते। हम उनको बुनियादी सहूलियात भी जब नहीं फराहम कर पाते तो मुआशरे में बुराइयाँ पनपती हैं, और जो बुराइयाँ पनपती हैं, बढ़ती हैं, तरक्कियाँ करती हैं। जब बुराइयाँ तरक्कियाँ करेंगी तो आप समझ लीजिएगा चोरी डकैती भी तरक्की करेगी, फ्रॉड भी तरक्की करेगा, करप्शन तरक्की करेगा। मुसलमान इसीलिए न तो इस्लाम समझ पाए हैं, न दूसरे को भाई समझ पाए हैं, जिस वजह से मुसलमान अभी बहुत पीछे हैं और ये दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं। ज़रा सी जहालत आई, दूसरे शख्स को फ़ौरन दहशतगर्दी में मुलव्वस कर लेते हैं, क्योंकि जहालत है, दूसरे को भाई मानना ही नहीं है। जब आप बुनियादी तसव्वुर से ही दूसरे भाई को अपना भाई नहीं समझेंगे तो आप बरकत कैसे लेंगे, आपका मुआशरा तरक्की कैसे करेगा? आपने अपने आप को बदला ही नहीं है, आपने अपने आप को बदलना है। यही नबी करीम का फ़लसफ़ा है, यही इस्लाम का फ़लसफ़ा है, यही कुरान का हुक्म है, और यही हिदायत दूसरी तरक्की याफ्ता कौमें पा चुकी हैं जो मुसलमानों को अभी तक नहीं मिली। यानी ये अल्लामा इकबाल की फ़िक्री बुलंदी और ईमानी जज्बा था कि वो आयत को इतने गौर से पढ़ लेते थे और इसका तर्जुमा अपने अशार में फरमा देते थे। वो कहते हैं कि जब तक कोई शख्स खुद को न बदले वो अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। ये वो अजीम फ़लसफ़ा है जिसने मुसलमानों को एक अलग मुल्क पाकिस्तान लेने के लिए इतना वलवला, इतना जज्बा दे दिया कि उन्होंने लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे दी कि हम पाकिस्तान हासिल करेंगे और उसमें इस्लाम का निफाज करेंगे। मगर जूँ जूँ इस्लाम सीखते गए ये लोग बढ़ते गए फ़िरक़ों में, फिर मज़ीद फ़िरक़ों में बढ़ गए, फिर मज़ीद फ़िरक़ों में, यहाँ तक कि 72 फ़िरक़े बन चुके हैं और हर आदमी दूसरे आदमी को अपने से अबतर या कमज़ोर समझता है, कभी मसावी नहीं समझता, दूसरे के मसाइल को अपना मसला नहीं समझता। ज़कात जमा नहीं करते मुसलमान, एक जगह पर एक झंडे के नीचे नहीं बैठते। 72 फ़िरक़े अलग अलग जब जमा करते हैं तो बरकत ख़त्म हो जाती है। जब तक आप एक झंडे के नीचे ज़कात जमा नहीं करेंगे आप बराबर हो ही नहीं सकते, और जब तक आप गरीब की खिदमत नहीं करेंगे आपको कोई कौम तरक्की याफ्ता कौम न मानेगी, न आप बन सकेंगे। इस्लाम मुखालिफ मवाद की तशहीर से लेकर मुस्लिम ख़वातीन को हिजाब समेत इस्लामी लिबास पहनने से रोकने, मसाजिद में नमाजियों पर हमले, इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ने और मुसलमानों को नफ़रत, जबर और तशद्दुद का निशाना बनाने के जो वाक़यात गुज़िश्ता चंद बरसों से मगरबी ममालिक और भारत में नमूदार हो रहे हैं वो न सिर्फ महज़्ज़ब दुनिया की तज़लील करते हैं बल्कि आलमी अमन के लिए तबाह कुन है। इसकी सराहत से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली शाख है जो मुआशी और समाजी कौंसिल कहलाती है, एकोसैक कहलाती है, उसके प्लेटफॉर्म पर फरमाई है, जो आलमी बरादरी और बिलखुसूस बिखरी हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, जो टूटना तो जानती है, एक जगह जमा होना नहीं जानती, 72 फ़िरक़े बनाना जानती है, दूसरे को जलील करना जानती है, गरीब को धुतकारना जानती है, लेकिन उसको इक्वल राइट या मसावी हुकूक जो अमीर के हों वो गरीब के हों, ये जुमला न सीखती है न समझती है, बिखरे रहने में खुश रहती है। बिखरी हुई उम्मत के लिए लम्हा फ़िक्री आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सबको खुली दावत दी कि हम दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें। ये वो जुमला है जो हम सबको सीखना चाहिए, दूसरे को भाई समझना चाहिए, और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी यही जुमले आ रहे हैं। देर पा तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए और इस हवाले से दुनिया में मसावात कायम करके नस्ल परस्ती, गैर मुल्कियों से नफ़रत
اور بیزاری اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے موضوع پر اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے اپنے ویڈیو لنک میں خطاب فرماتے ہوئے جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شدت پسندی، منظم نسلی امتیاز اور بے دخلی کے عمل کو بہت سی ریاستوں کے لیے سیاسی، قانونی اور اخلاقی اساس کی بقا کے لیے زہر قاتل فرمایا ہے۔ جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فرماتے ہیں، دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ نو آبادیاتی نظام نے بھی معاشروں کے اندر تقسیم پیدا کر دی ہے۔ منظم خطوط پر عصر حاضر میں روا عدم مساوات کے رویے سبھی اس سلسلے کی کڑیاں ہیں، جن کی مثالیں بعض چھوٹے بڑے ممالک میں مختلف حالات و واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نسلی منافرت کا اظہار مذہبی احساس برتری اور پرتشدد قوم پرستی گمنامی سے نکل کر دنیا کے مرکزی سیاسی دھارے میں سرایت کر چکی ہے۔ متشدد قوم پرست گروہوں کے سر اٹھانے سے بعض عالمی سیاستدانوں کے نسل پرستانہ رویوں، اسلام فوبیا کی نفوذ پذیری سے نسلی بنیادوں پر مسلمانوں کی شناخت کرانے، افریقی نژاد افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا طاقت کا بہیمانہ استعمال دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں کی عزت اور وقار کو بری طرح روند کر خطرناک ترین درجے تک پہنچا چکا ہے۔ اور پھر ہمارے خطے میں بھی نفرت انگیز سیاسی بیان بازی کے ذریعے نسلی امتیاز کی جو آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بے سہارا مذہبی اور نسلی گروہوں کے خلاف غالب اکثریت کے پرتشدد رویوں کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں امتیازی قوانین بنائے گئے ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سرکاری سرپرستی میں اقلیتوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ وزیر خارجہ کے الفاظ کی روشنی میں یہ کہنا بھارت کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے کہ سیکولرزم کے تو آپ دعوے دار ہیں۔ یہ ملک مقبوضہ کشمیر میں منصفانہ اور جائز خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو مسلسل جبر و استبداد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مسلم اکثریتی اس علاقے کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مودی حکومت سرِ عام اپنے آئین میں تبدیلیاں کر رہی ہے۔ خود اندرون ملک ہندو قوانین کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر حملے، نسلی اور لسانی بنیادوں پر اقلیتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے اور شدت آمیز بیانیوں کے ذریعے ان کی دل آزاری اور توہین کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو ان سے جوڑنا، یہ سب ہندوتوا جیسی تنظیموں کے وہ ہتھیار ہیں جو قیام پاکستان سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں صرف مسلمانوں کے خلاف۔ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے ایکوساک کے اس زبردست پلیٹ فارم کے اجلاس کے توسط سے اقوام متحدہ کی توجہ جس انداز میں فرمائی ہے اور جس انداز سے سلگتے ہوئے عالمگیر مسئلے کی طرف مبذول کرائی ہے، خود ان کے بقول عالمی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متذکرہ نسلی امتیازی سلوک بند کرے، عدم مساوات کو ختم کرے اور ان کے بنیادی اسباب و محرکات کا سد باب فرمائے، جس کے بغیر دیر پا ترقی کے اہداف حاصل کرنا، جو کہ سن 2030 کا ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشن کا، وہ پورا کرنا ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ عدم مساوات کے ایجنڈے پر برقرار رہیں گے تو آپ کا معاشرہ، آپ کی قوم، آپ کا ملک، ہر چیز تکلیف سے گزرے گا، کیونکہ اس میں مساوی حقوق نہیں ہوتے۔ عدم مساوات کا مطلب ہے آپ دوسرے کو اپنا بھائی اور اپنے جیسے مساوی حقوق نہیں دیتے۔ آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے گا، ان کا بچہ گندے اسکول میں پڑھے گا، کیونکہ عدم مساوات ہے۔ وہ یتیم کا بچہ ہے، آپ کا بچہ منسٹر کا بچہ ہے۔ تو جب تک یہ بد اخلاقی رہے گی، عدم مساوات رہے گا اور کرپشن پروان چڑھے گی، جہالت کی شاباشی ہوگی، جہالت جوں جوں پروان چڑھتی ہے، دہشت گردی اپنے بم دکھائے گی۔ اس قوم کو 72 فرقے بنی، وہ کہتے ہیں اس کو 400 فرقوں میں تبدیل کریں، مزید توڑیں، ایک دوسرے کو ماریں، کیونکہ انصاف تو ہے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں آیت بھی سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، اور علامہ اقبال کا فلسفہ بھی اسی پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب تک آپ مساوات پر چلیں گے اور ہدایت لیتے رہیں گے تو برکتیں ملیں گی، لیکن جب مساوات ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں، برائیاں پنپنا اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس پیغام کو دوسروں کو بھی سنائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔